السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست اعجاز خان 1 TV یوٹیوب چینل میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد جی یہ بتائیں, یہ جو جتنے بچے آج فارغ ہوئے ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کریں. یہ ناظرے کے تھے یا اس میں حفظ والے تھے, یہ ذرا بتا دیں. اس پروگرام میں 37 طلباء نے ناظر قرآن کریم ختم کیا اور اس میں 3 بچیاں جو تھی وہ ترجمہ اور تفسیر والی تھی. ایک بچے نے مکمل حفظ قرآن یہاں ہمارے مدرسے میں کیا. دوسری بڑی بات اس پروگرام میں یہ تھی کہ علماء کی ایک بہت بڑی تعداد اس پروگرام میں شریک ہوئی, جن میں سے کئی علماء تشریف لے جا چکے ہیں اور کئی قرہ حضرات, محتممین, ناظمین مدارس یہاں موجود ہیں. اور اس پروگرام میں میرے بڑے بیٹے اعزاز الحق کی بھی دستار بندی ہوئی جنہوں نے عالم کورس مکمل کیا. میرا ایک بھتیجا عابد الحق مولانا احتشام الحق کا بیٹا, انہوں نے بھی جامعہ بنوری ٹاؤن سے عالم کورس مکمل کیا, یہاں اس کی دستار بندی ہوئی. اور اس کے علاوہ ہمارے ایک ماموزاد ہیں مولانا ابو بکر, جنہوں نے جامعہ فاروقیہ سے عالم کورس مکمل کیا اور ان کی بھی آج دستار بندی ہوئی. ابھی ہم لوگوں نے علماء کی ضیافت کا انتظام کیا. جو علماء چلے گئے وہ تو جلدی ہوئے تھے اور ان علماء کو ہم نے ضیافت کے لیے اوپر بلایا ہے. نمبر سے تمام علماء اور قرہ اور محتممین دو الفاظ قرآن مجید کے متعلق یا کوئی حدیث یا کوئی نصیحت یا پروگرام کے حوالے سے یا بچوں کی تعلیم کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ تمام علماء قرہ دو الفاظ اپنے نام کے ساتھ درج کریں. شکریہ استاد جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے لگا اس پروگرام میں آ کر, اور کوئی پیغام دینا چاہیں اس چینل کے تھرو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ شروع پروگرام سے میں اس پروگرام میں شریک ہوں اور ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی کہ ایک بڑی تعداد جو اہل محلہ کی اس پروگرام میں شریک رہی اور طلباء کی بھی بڑی تعداد اس میں تھی. یعنی ہمارے تو ذہن و گمان میں نہیں تھا کہ اتنا بڑا کام یہاں ہو رہا ہے. میں قابل تحسین سمجھتا ہوں مولانا اکرام الحق صاحب کو کہ انہوں نے بڑی محنت یہاں کی ہے اور 37 طلباء جنہوں نے ختم قرآن کریم کیا ہے, یقیناً یہ اہل محلہ کے لیے بھی بڑی سعادت کی بات ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے قرآن مجید پر پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے. شکریہ, بڑی اچھی بات کہی کہ اللہ کرے کہ قرآن کریم پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق. حقیقت ہے ہم بڑے غلط ڈگر پہ چل پڑے. اللہ کرے ان کی دعا ہمارے دلوں میں اتر جائے. اور میں 2 الفاظ حضرت کے بھی چاہوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرے اس چینل کے تھرو کوئی ایسا پیغام دے دے کہ لوگوں کے جو یہ معاشرے میں جو دنیائی تو اسکول ہو گیا, کالج ہو گیا, اس کی طرف تو بہت اویئرنیس بھی جاری ہے اور چینلوں پہ بھی آ رہا ہے, دینی مدارس کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہو جائے, کوئی ایسی بات کر جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کے مصداق میں یہ دینی مدارس چل رہے ہیں. اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہے اور اس کے لیے ہم لوگوں کو چنا ہے اور اسی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا اکرام الحق صاحب نے بڑا بہترین پروگرام کیا. اپنے بچوں کو وقف کیا, بھتیجے بھی عالم بن گیا, ماموزاد بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک بانجی جو مولانا ابراہیم صاحب کی زوجہ ہے وہ بھی عالمہ بنی الحمدللہ. اور یہ مشن الحمدللہ چلتا رہا ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ قیامت تک چلتا رہے گا. اور میں عوام سے درخواست کروں گا کہ کم از کم ایک بچے کو اپنے گھر کے دین کے لیے وقف کر دیں. جزاکم اللہ, بہت مہربانی. یہ تو حضرت نے تھوڑی سی رعایت کر دی کہ ایک بچے کو. میں کہتا ہوں پورے ملک کو اس ڈگر پہ چلانا چاہیے کہ کیونکہ اگر قرآن سے انکار نہیں, آخرت سے انکار نہیں, تو پھر اپنے بچوں کو کیوں مدارس نہیں بھیجتے ہو, سوال بنتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی پیغام ایسا؟ الحمدللہ ہمارے برادر کبیر مولانا اکرام الحق صاحب جو عرصہ دراز تقریباً 25 سال سے یہاں امامت بھی کر رہے ہیں اور مدرسہ بھی انہوں نے سنبھالا ہوا ہے, اور تقریباً سینکڑوں طلباء یہاں سے قرآن مجید پڑھ چکے ہیں اور مختلف ابھی مدارس کے اندر علماء بھی بن رہے. یہ اعزاز ہے کہ جب یہ مسجد چھوٹی سی مسجد ہوا کرتی تھی, وضو خانہ نہیں ہوا کرتا تھا, اس زمانے سے حضرت کی کوشش ہے اور الحمدللہ آج ایک جامع مسجد کی حیثیت اختیار کر چکا ہے. اور آج 37 بچوں کا ختم قرآن ایک اعزاز ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ حضرت
اس میں مصروف ہیں اور ہم سب تقریباً اس میں مصروف ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے آخرت کے لیے یہ جزیرہ اجر عظیم بنائے ہمارے لیے اور نجات کا ذریعہ بنائے. اور عوام سے بھی یہ کہ قرآن ہمارے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا اور یہ تمام مسائل کی کنجی ہے. اور جب ہر مسئلے کے اندر اگر ہم قرآن کو لائیں گے, اپنے چیزوں کے اندر لائیں گے, تو ہماری زندگی اور بہتر ہوگی, کیونکہ ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے. اور آج ہم قرآن سے ہم نے اس کے احکامات سے ہم نے روگردانی شروع کر دی ہے, سمجھتے ہی نہیں ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ہے اور ہماری جو زندگی ہے وہ پرسکون نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں بھی, سمجھے بھی اور اس پر عمل بھی کریں. تو اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے وہ مدارس ہے. اور ساتھیوں تمام عوام سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کے اندر اپنا حصہ بھی لیں, اپنے بچوں کو دین اور خاص طور قرآن کے ساتھ ان کو وابستہ کریں اور ان کو پڑھائیں. شکریہ. ہمارے ساتھ کچھ ساتھی یہاں موجود ہیں اور میں ان کے بھی 2 ورڈ چاہوں گا. سر, اس جو دینی ایک پروگرام ہوا, اس میں آ کر کیسا لگا اور کوئی پیغام دینا چاہیں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. مین بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ دینی اعتبار سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنے چینل کے اعتبار سے کوشش کرتے ہیں ہر دینی ایونٹ کو پروموٹ کرنے کی, اور میں آپ کے چینل کے توسط سے تمام چینل والوں سے یہی کہوں گا کہ دنیا سے جانے کے بعد آپ کی جو کام آنے والی چیزیں ہیں وہ یہ چیزیں ہیں جو آپ اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا کر چلے جاتے ہیں. میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک لڑکے نے توبہ کر لی, ٹک ٹاکر لڑکے نے. تو اس سے پوچھا گیا, اس نے کہا میں نے اپنے دوست کو خواب میں دیکھا جو اپنی ویڈیوز بناتا تھا, اپنی تصویریں بناتا تھا, تو وہ آگ میں جل رہا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے ان چیزوں نے آگ میں جکڑ رکھا ہے اور میری جان نہیں چھوٹ رہی. تو کہتا ہے میں نے اس کو دیکھ کے توبہ کر لی, آپ کے لیے بھی, میرے لیے بھی اور آنے والی نسل کے لیے بھی. بنیادی بات بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ, کہ ہم نے دنیا کو اپنے مد نظر اتنا آگے کر لیا ہے کہ دین کو, قرآن کو, اللہ کو, رسول کو, ان سب باتوں کو بالکل پیچھے رکھ دیا اور ان سے واقف ہی نہیں ہیں. واقف ہیں موبائل سے ہیں یا فیس بک سے ہیں یا یوٹیوب سے ہیں, ان چیزوں سے ہیں. تو میں آپ کے چینل کے توسط سے ان سب لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کامیابی سراسر دنیا میں ہے, بے شک عارضی کامیابی ضرور ہوگی, لیکن جن لوگوں نے عارضی کامیابی حاصل کی تھی میرے اور آپ کے سامنے ہیں دنیا میں اب تک, بلکہ قیامت تک اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنایا. فرعون, حامان, شداد, نمرود, یہ جتنے بھی تھے مال والے تھے. تو اس وجہ سے اللہ پاک ان لوگوں کی بھی جزائے خیر عطا فرمائے جو دینی اعتبار سے, دینی سوچ رکھتے ہوئے دین کو, قرآن کو اور قرآن والوں کو پروموٹ کرتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں. اور جتنا ان کے پاس آپ بیٹھو گے اتنا اللہ پاک ان کی محبت آپ کے دل میں ڈالتا چلا جائے گا, اور ان کی محبت کی ہی وجہ سے اللہ پاک میری, آپ کی اور ان کی مغفرت فرما دے. بہت بڑی بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکریہ حضرت, بڑی قیمتی باتیں اور بڑی اچھی باتیں کہیں. کسی کی اصلاح کرنا اور کسی کے لیے 2 بول اچھے بول دینا, یہ انسانیت ہوتی ہے. ہمارے ساتھ ایک اور صاحب بھی موجود ہے, ہونے چاہیے ایسے پروگرام. جی ماشاءاللہ, بہت پیارا پروگرام ہوا. ہم آئے یہاں پہ شرکت کی, علماء کرام کے بیانات ہوئے اور قرآن کی فضیلت کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں بہت ساری باتیں, احادیث اور قرآن پاک کی آیت ہم نے سن لی. تو میرا یہ پیغام ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ دین کی طرف آئیں, کیونکہ ہم دنیا جو ہے وہ عارضی ہے. آخرت اور مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف توجہ دیں اور وہاں کے اعتبار سے جو چیزیں کرنے کی ہیں ہم ان کو کریں, اور قرآن کی طرف آئیں, دین کی طرف آئیں, علماء کے ساتھ جڑیں, علماء کے ساتھ ملیں, ان سے اپنے مسائل پوچھیں. دین جو ہے اپنی زندگی کا جو دین ہے وہ موجودہ زندگی کا دین سیکھ کر اس پر عمل کریں گے تو اللہ پاک میری آپ کی اس میں نجات جو ہے وہ کر دیں گے. جزاک اللہ. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے ماشاءاللہ قرآن ختم کیے. جی, اور حفظ نہیں کیا, صرف عالم دین کا کورس کیا.
है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, कोई ऐसा पैगाम दे दे इस चैनल के थ्रू कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को मदरसों की तरफ और इस तरफ रुझान करें, क्योंकि दुनियाई काम तो सारे हो रहे हैं, चाहे वो स्कूल के हवाले से हो, किसी भी उसके हवाले से हो। कोई ऐसा पैगाम दे दे या कोई हदीस सुना दे, कोई ऐसी बात कर जाए कि शायद नसीहत बन जाए। हाँ, हदीस में आता है अलमरउ मअ मन अहब्ब, कि आदमी उसी के साथ उठाया जाएगा जिससे वो मोहब्बत करता है। तो इस मामले में एक छोटी सी गुजारिश होगी और इशारा होगा कि इस तरफ के आजकल हमारे पास तालीम तो बहुत ज़्यादा है लेकिन तरबियत की काफ़ी शदीद क़िल्लत है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि तमाम मदारिस, अक्सर मदारिस तरबियत के हवाले से बहुत बेहतरीन है। अब हमें चाहिए कि हम अपने औलादों को, अपनी आवाम के बच्चों को, अपने आने वाली नस्लों को इस तरफ किस तरह राग़िब कर सकते हैं। तो उसका आसान हल ये है कि हम जो अपने गली मोहल्ले में जो छोटे छोटे मदारिस है उसमें अगर हम भेजेंगे तो उनको एक माहौल मिलेगा दीनी। अगर उस माहौल मिलने के बाद वो फिर आगे जाके अपने दीनी तालीम जो है मुकम्मल कर सकते हैं। तो जिस तरह आज प्रोग्राम हुआ, ये प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। बस यही पैगाम है कि तालीम की कमी तो हमारे पास नहीं है, तो कमी है तरबियत की। अगर तालीम की कमी है तो वो तरबियत को पूरी कर सकती है, लेकिन तरबियत की कमी तालीम पूरी नहीं कर सकती। यही पैगाम है कि अल्लाह हम सबको तालीम के साथ तरबियत में भी बेहतरीन मलका अता फरमाए कि अपने बड़ों का इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ मेल जोल होता रहे और हमारा माहौल अच्छा बन जाए। शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात और बड़ी कीमती बात कही। हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, उन्होंने भी इस प्रोग्राम को अटेंड किया और मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लगा इस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद? माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन लगा। और कोई पैगाम देना चाहेंगे कि लोग माशाल्लाह जिस तरह आपकी दाढ़ी मुबारक है, ये नबी की अज़ीम सुन्नत है, ये जो आज हमारी नस्ल जिस डगर पे चल पड़ी है, कोई ऐसा छोटा सा पैगाम जहन में आता है तो बोल सकते हैं? तो ये कहूँगा इस के मुतालिक कि अहदीस शरीफ के अंदर आता है, मन क़रा हर्फ़ मिन किताबिल्लाह फ़लहु बिअशरतुन बिअम्सालिहा, कि कुरान के एक हर्फ पर 10 नेकी हैं। ये तो हुफ़ाज़ थे, इनको एक एक हर्फ पर 10 नेकी मिली। और फिर दूसरी अहदीस मुबारक के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन क़रा अल-क़ुरआन फ़स्तज़हरहु फ़अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु, जिसने कुरान को पढ़ा फिर उस पर अमल किया, उसके हलाल को हलाल जाना, हराम को हराम जाना, अल्लाह ताला उसको जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे। और सिर्फ़ उस बंदे को जन्नत में दाखिल नहीं करेंगे, व शफ़अउ फ़ी बैती, उसके घर के 10 अफराद की, ऐसे 10 अफराद जिनके लिए जहन्नुम वाजिब हो चुकी थी, इस कुरान की बदौलत वो हाफिज़ कुरान उनकी सिफारिश करेगा। ये बहुत बड़ी एज़ाज़ की बात है। अगर हम अपने औलाद को हाफिज़ कुरान बनाएं, दीन की तालीम दें, तो ये फिर हमारे लिए आखिरत में नजात का ज़रिया बनेगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी औलाद को हाफिज़ कुरान बनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। शुक्रिया। ये शाबान का महीना है और आगे रमज़ान आने वाला है, और ये एक अच्छा आज जो प्रोग्राम हुआ है अच्छा है। इस मामले में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह कम पेशी माफ़ करे कि महीना मेरा है और रमज़ान अल्लाह का है। मतलब तैयारी करो, दुनिया की तैयारियाँ तो हम सारे दिन करते रहते हैं, ये वो तैयारी है। और इसके बारे में मैं हज़रत कुछ मौजूद है, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोई ऐसा पैगाम दे दे इस चैनल के थ्रू कि ताकि लोग ज़्यादा दीन की तरफ और मदरसों की तरफ और इस तरफ राग़िब हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बात यह है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने इस आयत में हम इंसानों को मुखातिब करके ये कहा कि मैंने, क्या तुम लोग ये समझते हो कि क्या मैंने तुम्हें अबस पैदा किया, फालतू पैदा किया? नहीं। अल्लाह ताला फिर आगे जवाब भी वही देते कि नहीं, मैंने तुम्हें अबस या फालतू पैदा नहीं किया, बल्कि तुम्हें मैंने अपनी इबादत के लिए और अपनी रज़ा के लिए पैदा किया। लेकिन बात यह है कि हमारे जहनों में और दिलों में इसका यकीन अभी तक बैठा नहीं है। हम ज़बान से तो कह देते हैं, लेकिन हमें अभी तक यकीन नहीं है। जिस तरह मौत का यकीन अभी तक हमें नहीं है और हम मौत से डरते हैं। अगर कोई हमें कह दे कि यार आप मरोगे, तो हमें गुस्सा आता है और हम उससे लड़ने के लिए दौड़ते हैं, जबकि हमें ये बात इल्म है कि न मरना है। लेकिन अगर कोई कह दे तो हमें उस बात पर गुस्सा आता है कि इसने मुझे क्यों कहा कि आप मरोगे।
کیوں کہ ابھی تک ہمیں اس یقین نہیں پیدا ہوا ہمارے دلوں میں کہ ہمیں یہ یقین پیدا ہو جائے کہ ہم نے مرنا ہے اور اللہ کے ہاں حاضری دینی ہے اور اللہ کے ہاں جواب دینا ہے. تو لہٰذا ہم جب تک یہ چیز ہمارے ذہنوں میں نہیں بیٹھے گی، اور اس کے لیے طریقہ کار یہی ہے کہ ہم اس طرح کے محافل کو اٹینڈ کریں، اس میں آئیں، اس میں بیٹھیں، علماء کے ساتھ تعلق جوڑیں، تو تب جا کر جب یہ بات بار بار ہمارے کو دہرائی جائے گی تو یہ ہمارے دل میں بیٹھے گی اور ہم اس کی طرف راغب ہوں گے اور ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی چھوٹا سا پیغام حضرت دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اقبال ملنگی کا اور عمران ملنگی کا بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی ہے کہ یہ اسلامی اور دینی جو کام کے لیے سرگرم ہیں. میں تمام مسلمانوں سے یہ درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو اور خود بھی قرآن مجید کی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، جب شعبان شروع ہوتی تھی تو آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک رجب شعبان و بلغ رمضان. تو یہ قرآن مجید کا مہینہ آنے والا رمضان المبارکہ، اس میں آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اپنی نماز اور قرآن کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیں اور دین کے لیے ہم لیں. جزاکم اللہ خیرا.